دے، ایمان حیا تقویٰ سے دل سجا دے، ان کی پاک سیرت پہ چلنا نصیب کر، سنت کی روشنی۔ شادی کی خوشی۔ شادی کی اس تقریب کی خوشی کا اظہار ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان پر ان کی سہیلیوں نے دف بجا کر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی تقریب کا اہتمام کیا، جس کے لیے بعض روایات کے مطابق 2 اونٹ ذبح کیے گئے۔ شادی کا یہ مبارک موقع قرآن الصادین تھا، صداقت و امانت اور طہارت و سیادت کا، جس کے انوار و برکات نے پورا ماحول روشن اور منور کر دیا۔ شادی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقامت سیدہ کے مکان پر ہی اختیار کر لی۔ اب موصوفہ کا یہ مکان باہمی محبت و ہمدردی اور خیر خواہی و دلجوئی اور امن و سلامتی کا ایسا مسکن بن گیا تھا جس پر بہشت بری کی بہاریں بھی رشک کرنے لگیں۔ کاروبار میں وسعت۔ قابل احترام سیدہ کے تجارتی کاروبار کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی تجارتی سفر کیے۔ امام ذہبی اور امام حاکم نے یمن کے مشہور مقام جرش کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب مدینہ منورہ میں عرب کے مشرقی ساحلی علاقے سے، جسے اس زمانے میں بحرین کہا جاتا تھا، عبد القیس کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک ایک مقام کا نام لے کر اس کا حال پوچھا۔ اس پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ملک میں خوب پھرا ہوں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی سچی رفاقت اور ان کے وسیع ترین تجارتی کاروبار میں حضور کی مخلصانہ معاونت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا، جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی حیثیت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ سیدہ کا گھر۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی خبرگیری اور دلسوزی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شخصیت کی ایک اہم خصوصیت تھی، اب اس نے ایک تلاطم خیز دریا کی صورت اختیار کر لی۔ سیدہ خدیجہ کا گھر، جو اب اس شخصیت کا گھر بھی تھا، جو اپنی ذات اور سیرت کے لحاظ سے دکھی انسانیت کے لیے مداوا اور بے سہاروں کے لیے سہارا تھی، غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور بےکسوں کا ملجا و ماوا بن گیا۔ یہاں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتیں، بے سہاروں کو سہارا ملتا، بے نواؤں کی فریاد سنی جاتی، یتیموں اور بیواؤں کی اعانت ہوتی۔ یہ تھا مسلمانوں کی سب سے بڑی روحانی ماں کا گھر، جس کا چشمہ فیض ہر وقت رواں دواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کے ساتھ سیدہ کی شفقت۔ حلیمہ سعدیہ، جس نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی۔ سعدیہ نے شکایت کی کہ قحط سالی نے انہیں بری طرح تباہ و برباد کر دیا ہے، تمام مویشی ہلاک ہو چکی ہیں۔ سیدہ نے ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا۔ ابو لہب کی ایک لونڈی کا نام ثوبیہ تھا، اس نے بھی چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد ان کی بڑی عزت و تکریم کرتی۔ سیدہ نے بارہا کوشش کی کہ ثوبیہ کو ابو لہب سے خرید کر آزاد کر دیں، مگر ابو لہب نہیں مانا، تاہم بعد میں اس نے خود ہی اسے آزاد کر دیا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ اپنی حکیمانہ فراست اور دونوں خاندانوں کے متعلقین کے ساتھ اخلاق و ایثار پر مبنی خوشگوار تعلقات کے ذریعے گھر میں ایسا پاکیزہ، دل آویز اور فرحت بخش ماحول پیدا کر دیا تھا کہ جو ایک بار اس سے وابستہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا ہو کر رہ گیا۔ حضرت زید قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی عمر 8 سال کی تھی کہ ان کی والدہ اپنے ساتھ لے کر میکے گئیں۔
وہاں ان کے پڑاؤ پر قبیلے کے مخالف لوگوں نے ہلہ بول دیا اور سامان کے ساتھ زید کو بھی پکڑ کر لے گئے اور عکاز کے میلے میں فروخت کر دیا۔ ان کو خریدنے والے سیدہ خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ وہ انہیں مکہ لے آئے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں نذر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے عادات و اطوار اتنے پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب بچہ اس شخص کی خدمت میں پہنچ گیا جو خیر الخلائق تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ان کا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ ہم فدیہ دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ معاملہ بچے کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو تو بغیر کسی فدیہ کے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، اگر وہ میرے پاس رہنے پر رضامند ہے تو میں ایسا شخص نہیں کہ زبردستی ایسے آدمی کو نکال دوں جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر پوچھا، تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں، یہ میرا باپ ہے اور وہ میرا چچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم انہیں بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تم پوری طرح آزاد ہو، چاہے ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہے میرے پاس رہو۔ اس پر زید نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ یہ سن کر انہیں کہ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اپنے باپ اور چچا کی یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا، میں نے ان کے وہ اعلیٰ اوصاف دیکھے ہیں کہ ان کے بعد اب میں ان پر کسی اور شخص کو ترجیح نہیں دے سکتا اور نہ کسی اور کے پاس رہ سکتا ہوں۔ زید کی باتیں سن کر ان کا باپ اور چچا ان کو بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ جانے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں اپنے ساتھ لے جا کر اعلان کیا، اے گروہ قریش، گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ جہاں حضرت زید کی اس ذہنی اور قلبی کیفیت پیدا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پدری عنایت اور شفقت کا ہاتھ تھا، وہیں اس میں سیدہ خدیجہ کی مادرانہ محبت و الفت بھی برابر کی شامل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 4 یا 5 سال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پرورش اور کفالت میں لے لیا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب مکہ اور اس کے گرد و نواح میں قحط سالی اور گرانی کا دورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ میرے محسن اور مربی چچا ابو طالب کا کنبہ بہت بڑا ہے اور مالی حالت نہایت کمزور۔ اس مصیبت اور پریشانی کی حالت میں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تمہارے بھائی پر بھاری بوجھ ہے، ان کے ایک بیٹے کی ذمہ داری آپ لے لیں اور ایک کی میں لیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مالدار آدمی تھے اس تجویز سے متفق ہو گئے اور دونوں چچا بھتیجے نے ابو طالب کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو اور باقی جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے آئے۔ یا اللہ صحبیات جیسا بنا دے، ایمان حیا تقوی سے دل سجا دے، ان کی پاک سیرت پہ چلنا نصیب